اور سینیٹر کامران منتظر صاحب نے بھی. میں پہلے کامران منتظر صاحب، شوکت صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت صوبے میں حالات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، 24 گھنٹے میں 2 جگہوں پہ پولیس پہ حملہ ہوا ہے اور جنگ شروع ہو گئی ہے لگتا ہے. آپ کے خیال میں جو اس وقت سیاسی افراتفری خیبر پختونخوا میں، اس میں یہ جنگ لڑی جا سکے گی جس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے جو تعلیم صحت پہ پیسہ لگنا چاہیے وہ جنگ میں جا رہا ہے، لیکن یہ جنگ میں ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی، نقصان بڑھتا ہی جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اس ملک پہ اللہ پاک رحم کرے. ہم اصل میں ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ ملک کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، ہم سب کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. اور شاید ملک ہمارے لیے جانا، شاید یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک جو ہے اس کا مفاد جو ہے ہمارے سب کے لیے کہیں پہ بھی جو ہے نا میٹر نہیں کر رہا. اور یہی غلطی ہے ہماری. دنیا میں چند ملکوں میں ایسا ہوتا ہوگا اور اس میں ایک پاکستان شامل ہے. ہم اپنے مفاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور جہاں ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہ ہم اس کو لے کے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں. اور ملکی مفاد جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ اس میں آپ دیکھ لیجیے ملک کوئی اس میں نہ اسٹیبل ہے اور نہ کہیں اور کوئی اس میں کوئی آگے جا رہا ہے. تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، آپ اور آپ کی جماعت اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ صبح مجھے برے حالات میں ملا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں اس کو بہتر کیا یا خراب کیا؟ وہ کل ہم اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ وہ استعفیٰ تھا ہی نہیں اور وہ لوگوں کو خام خواہ جو ہے نا لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا. آج انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ دے دیا اور وہ وصول بھی ہو گیا. کل والا استعفیٰ جس میں وہ کہانی ڈالی ہوئی تھی وہ استعفیٰ نہیں ہوتا. استعفیٰ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا. ایک تو ہاتھ سے ہوتا ہے اور اس میں کہانی بھی کوئی نہیں ہوتی ہے. تو اگر کہانی ہو تو پھر اس کا انفلوئنس آگے. تو آج انہوں نے اس کی جگہ تو ابھی جو استعفیٰ آیا ہے وہ درست ہے اور وہ قبول کیا جانا چاہیے؟ آپ وکیل کیسے اب بولا ٹھیک ہے، اب ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اس میں کہانی بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ جو کہانی ڈالی تھی وہ کہانی تو پھر اپنے خلاف آ گیا. اب جو بھی جس پارٹی کے پاس اکثریت ہوگی، جو بھی جو شخص بھی جو ایم پی بھی جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کر پائے وہ آئے گا اور اللہ کرے کہ وہ درست طور پہ آگے صوبے کو آگے لے کے چلے. آپ کی جماعت کوئی کینڈیڈیٹ فیلڈ کرنا چاہ رہی ہے؟ کوئی پلان ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس نمبر ہوں گے تو پھر ہم بات کر سکیں گے نا. ہم 18-19 کے ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح سے اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کر سکتے ہیں. یا اگر فرض کر لیجیے اگر کوئی فارورڈ بلاک بن گیا پی ٹی آئی کا پھر آپ کریں گے؟ کس طرح سے فیلڈ کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ ابھی میں کہنا میرے بس میں نہیں ہے. میں کہ اس کی بات کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی ظاہر ہے پارٹی ہم اس پہ غور کرتی نہیں، مگر میں نہیں کہہ سکتا کہ کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک. شوکت یوسف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی فرزانہ صاحبہ نے کہا ہے کہ استعفے میں گنڈا پور صاحب لکھ گئے ہیں کہ صبح مجھے برے حالات میں ملا تھا، تو آپ ہی کی حکومت تھی تو برے حالات تو آپ ہی کو وہ آپ کے خلاف ہی چارج، آپ کی پارٹی کی اور حکومت کے خلاف چارج شیٹ دے گئے. اور پھر جو ڈی جی آئی ایس پی نے کل کہا کہ 1% جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر باقی صوبے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیتے ہیں NFC ایوارڈ کے تحت. اور پچھلے جو 10-12 سال میں پیسہ گیا ہے وہ تقریباً 700 ارب روپیہ بنتا ہے، لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا دہشت گردی میں اضافہ ہوا، نقصان میں اضافہ ہوا جیسے جیسے پیسہ زیادہ گیا. کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ اپنی گورننس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک 1% کا تعلق ہے، کئی دفعہ ہم اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں. دیکھیں جو ایک پہلی بات یہ ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا یہی وجوہات ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت اس کو دفاع نہیں کر پا رہی ہے یا ان کو ختم نہیں کر پا رہی ہے؟ اکیلے یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے نا. وجہ تو وہی افغانستان ہے. کیا وجہ ہے؟
جو اس وقت بلوچستان ہے تو بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، تو وہاں تو زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ کوئی کویسچن نہیں کر رہا ہے. بالکل نہیں زیادہ نہیں، زیادہ یہاں ہو رہی ہے، وہاں پہ بہت ہو رہی ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے. 70% نہیں خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. سن لے رہے سر، مدرسہ ریفارمز آپ نے نہیں کی، آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے ٹی ٹی پی کو. آپ کا جو سہیل آفریدی امیدوار ہے وہ اوپنلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کیسے نیریٹو بنے گا، کیسے بدلے گا، کیسے؟ آپ مجھے موقع دے دیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے صوبے کی، جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے، تو کیا وہ صوبائی حکومت کی وجہ ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا ہمیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے کتنی بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی اس صوبے کے اندر؟ جب عمران خان کی حکومت وفاق میں آئی تو کیوں دہشت گردی رکی؟ جب وہ چلے شروع ہو گئی تو بہت ساری چیزیں. لیکن یہ جو آپ نہیں، ایسا نہیں ہے، بات کریں، ڈیٹا یہ نہیں بتاتا. ڈیٹا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو کانٹریڈکٹ کرتا ہے. اگر صرف آپ 1% دے رہے ہیں، یہ غلط ہے سر. آپ مجھے بولنے دیں سر، آپ مجھے بولنے دیں. یہ آپ غلط نہیں ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، نہیں نا، میں چیلنج کرتا ہوں نا، میں چیلنج کرتا ہوں. ابھی میں نے دیا ہے، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے. میں دیکھیں، میں آپ کو کریڈٹ لینا، آپ کریڈٹ لیتے ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نہیں کمپلیٹ کریڈٹ لینا یا کمپلیٹ ڈس کریڈٹ لیں. یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت. جی بولیں آپ بتائیں. 1% جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبائی حکومت میں لے کے اس نے اپنے کٹی میں ڈالے ہیں. آپ کو پتا ہے جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں اس پورے عرصے کے دوران، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے جاتا تھا؟ یہ جو پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے جاتا تھا؟ یہ جو ہے نا، ہم تو دیکھیں، اگر آپ ہمارے سے حساب کتاب پہ آ گئے نا تو ہمیں خوشی ہوگی. آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ جو نقصان خیبر پختونخوا کا ہوا ہے اس دہشت گردی میں، کیا یہ ہم نے شروع کیا تھا افغانستان کے ساتھ کہ جائیں لڑائی کریں افغانستان میں؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا نا، ہم پہ تو مسلط کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو صورتحال آج تک بن رہی ہے، کیا کلاشنکوف کلچر ہم لے کر آئے تھے؟ میرے بھائی، جو نقصان خیبر پختونخوا کا ہوا، یہ تو بہادر قوم ہے، لڑ رہی ہے، برداشت کر رہی ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ہوا دیں. اس کو دیکھیں، پولیٹیکل ایک پارٹی یہاں پہ صوبے میں اقتدار ملا ہے. اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، تو جیسے بھی ہے. اب آپ وہاں سے بیٹھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ برا ہے، یہ ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق اس بات پہ کرتا ہوں. تو وہ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں، گنڈاپور صاحب تو کہہ رہے صوبے کے حالات بہت خراب تھے جب مجھے ملا ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن چونکہ آپ کی بہت ساری باتیں ہو گئی نا، میں اس کے جواب دے رہا ہوں. سہیل آفریدی کے الزامات آ گئے. سہیل آفریدی جب الیکشن لڑ رہا تھا تو اس وقت یہ الزامات کیوں نہیں تھے؟ سہیل آفریدی جب منسٹر بن رہا تھا اس وقت الزامات کیوں نہیں تھے؟ یہ اچانک جب یہ سلسلہ شروع ہوا استعفا کا، تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا کہ جی سارے آزاد ہیں. اب یہ فیصلہ بھی آ گیا کہ جی اس کا دہشت گردوں کے ساتھ تعلق ہے. بھئی ہمیں اس سے وہ نہیں ہے، ثبوت پہلے آ جانے چاہیے تھے. لیکن اب تو دیکھیں نا، یہ چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں کہ کیا زبردستی ہوگا، کیا یہ مینڈیٹ جو اس کا کوئی احترام نہیں ہوگا. اگر مریم نواز وہاں بنتی ہے، اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا صوبہ اس کے ہوا، کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. یہاں ایک غریب ورکر جو ہے اس کو چانس مل رہا ہے. ایک پارٹی ہے، پارٹی کی حکومت ہے، کوئی اکیلا وہ تو حکومت نہیں چلائے گا. تو باقی رہ گئی ہے اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ کہ افغانستان سے بات کرنی ہے. افغانستان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. برے حالات وزیر خارجہ چاہیے کہ واپس آ جاتا ہے. ان کو وہاں بیٹھ کر ان کے وہاں بیٹھنا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے جو کہا، الیامین گنڈاپور نے جو بات کی، وہ انہوں نے جو نگران دور میں 8-9 مہینوں کے اندر جو لوٹ مار ہوئی تھی نا، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اس پہ بالکل ہونا چاہیے. اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے 1% کی، تو میں کہتا ہوں کہ شروع سے ہی کریں، سب سے کریں، پتہ چل جائے گا کہ صوبے کا کس نے نقصان پہنچایا. یہ جو آج صوبہ بھگت رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سب کو کٹہرے میں لے آئے، بات ختم. ٹھیک ہے. کامران منصر صاحب بریفلی بتا دیجیے گا بریک پر جانے سے پہلے کہ جو بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے وفاق پہ ڈال دیا. وفاق کہتا ہے کہ صوبے میں بہت کرپشن ہے، بیڈ گورننس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اصل دہشت گردی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ بہتری نہیں آ رہی خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے، سی ایم صاحب سنجیدہ نہیں تھے. ایک سب سے بڑی بات یہ تھی، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے دوست بتا رہے اس کو بھی جو ہے نا، وہ اپنی گاڑی میں ہر وقت تقریباً جو ہے نا 25-30 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ پہ رکھنا پڑتا تھا تاکہ کسی وقت بھی گنڈاپور صاحب کو ضرورت پڑ جائے تو وہ ان کو دیے جا سکے. اور بعض اوقات جو ہے نا بڑے عجیب و غریب حالات میں جو ہے نا
मिनिस्ट्री में तब्दील होती थी। ये बातें जो है ना यूसुफजई साहब माने या न माने, मगर बहरहाल जो है ना ये बातें जो है ना एग्जिस्ट करती थी। मुमकिन है इसी वजह से उनको तब्दील किया हो, मुमकिन है किसी और वजह से तब्दील किया, मगर वो जो कर रहे थे वो ठीक नहीं था। ठीक, शुक्रिया कामरान मुस्तफा साहब, शौकत यूसुफजई साहब। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे आएंगे तो फरजाना अली हमारे साथ होंगी और हॉट इशू होगा पाक अफगान ताल्लुकात और मुत्तकी का दौरा इंडिया। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू पाक अफगान ताल्लुकात और मुत्तकी का दौरा इंडिया में ज्वाइन किया है फरजाना अली, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इफ्तिखार फरदौस, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। फरजाना, ये बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, और आपने उस पर शौकत यूसुफजई साहब का भी तबसरा सुना, वो वफाक पे बात डाल रहे हैं, वफाक सूबे पे डाल रहा है, तो आपके ख़्याल में दोनों की ज़िम्मेदारी नहीं है कलेक्टिव, और अफ़गानिस्तान से जो बातचीत करनी है उस पर तो वफाक की जिम्मेदारी है, लेकिन सूबा कर रहा है, और जहां सूबे का अपना काम है वो नहीं कर रहा। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, अफसार आलम साहब, इस बात पे मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पहले तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वफाक में वो हुकूमत आ गई है जिनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती। अगर हम देखें कि अली अमीन की जो सज़ा मिली है, बुनियादी तौर पर वो तो इसी चीज़ की मिली है ना कि आप क्यों वफाक के साथ वफाक को लेके चल रहे थे या उनसे मिलते थे। वो अगर मोहसिन नकवी के साथ एक तस्वीर भी खिंचवा देते थे तो आप देखते थे कि किस किस्म का रद्द अमल आता था, और फिर उसी तरह तो से आपके ख्याल में जो आपने कहा कि मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, तो वफाक के साथ मिलकर चलना किसी सूबे के वज़ीर आला का जुर्म है, चाहे वो किसी और सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो? एग्जैक्टली यही तो वो बात है ना कि जो अब हम जब गवर्नेंस के फ्लास की तरफ आते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि आपकी सियासत की भेंट चढ़ रहा है ये सूबा, तो वो गलत नहीं होता। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि अली अमीन साहब का जो जाना था, जहाँ उनके भी कई मसाइल ऐसे थे, लेकिन वहाँ ये प्रॉब्लम भी उनका बन गया कि वो क्यों क्लैश में, पूरी तरह से क्लैश में क्यों नहीं गए। अब आप मुझे ये बताइए कि एक फ्रंट लाइन सूबा है जो दहशतगर्दी की लपेट में है, जो अफगानिस्तान की सरहद पर है, उसका वजीर आला कैसे नहीं मोहसिन नकवी साहब से, वजीर दाखिला से मिलेगा, कैसे नहीं वो सिक्योरिटी के लोगों से मिलेगा, कैसे नहीं वो वजीर आजम से मिलेगा। ये वो सारी बातें हैं जो होनी चाहिए थी। लेकिन फरजाना साहिबा, इसमें तो जो रेजिस्टेंस है, जो मुखालफत है, वो तो पीटीआई की तरफ से आ रही है, खान साहब की तरफ से आ रही है। तो आपके ख्याल में खान साहब की ये सियासी लोग ऐसे करते हैं जैसे खान साहब कर रहे हैं? देखिए, सियासी लोग तो वैसे भी नहीं करते ना, जैसे कि वफाक के कुछ लोग कर रहे हैं। मामलात हमें जो है ना, एज ए सहाफ़ी इन चीज़ों को देखना चाहिए कि दोनों तरफ से बजाय मामलात को ठंडा करने के फ्यूलिंग हो जाती है। अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूं, जैसा कि इन्होंने कहा ना कि आप क्यों उसको गले लगा रहे थे। अब ये एक पख्तून रिवायत है कि मेहमान आता है तो इंसान उससे गले मिलता है, या उससे हाथ मिलाता है, मुसाफा करता है, या उसे उसकी मेहमान नवाजी करता है। दूसरी तरफ भी आप देखें ना, हर रोज किस किस्म के बयानात आ रहे हैं। तो वो चीजें जो है ना, दोनों तरफ से ऐसी जा रही हैं कि कहीं से भी हमें नहीं लगता कि मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश हो रही है।